یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم بالکل خسارے والے، تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی اللہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین، اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ اصل میں اس آیت میں توجیہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے، جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی، حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر۔ خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، روز روز کا ٹنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے، لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا رعب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے، ورنہ یہ کہ واقعتاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی، حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا، اس میں یہ آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمائے اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں، اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرأت کا مظہر ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوجتا تھا محمد کی، وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کو پوجتا تھا، وہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر موت وارد نہیں ہوگی۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخم پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے، اس کے ضمن میں اب یہ بہت ہی قول فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تہتے کر رہے تھے، فتح ہو گئی تھی، ہمارا وعدہ پورا تھا۔ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے، میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا، نظم جو ہے، سم و طاعت، اور سم و طاعت میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی، اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعویل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، تم دیکھو کہ چیلیں اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، تو ایک تعویل ہو گئی تھی۔
انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی۔ ومن عصا امیری فقط عصانی، یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا۔ جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو، سم و طاعت جو ہے کسا ہوا نہ ہو، نظم جو ہے پورا نہ ہو، اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا، فوج کا ایک سپہ سالار ہے، لیکن پوری فوج میں پھر کوئی داہنا بازو ہے، میسرہ ہے، میمنہ ہے، قلب ہے، پیچھے ہے، ہراول دستہ ہے، ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے۔ اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سم و طاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا۔ حتیٰ اذا فشلتم، جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور امر میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے۔ میری تعویل اس آیت کے بارے میں یہ ہے، اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے، بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خام خواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں۔ میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد مال غنیمت نہیں ہے، اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا، چاہے کوئی شخص کو جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا۔ یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد فتح ہے، اور اس کے لیے القرآن یفصل بعضہ بعضا، سورہ صف کی وہ آیت وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے۔ کامیابی کسے پسند نہیں ہے؟ مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا، مقصود یہ رہے۔ باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں من بعد ما اراکم ما تحبون اکثر نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، حکومت ہماری قائم ہو جائے۔ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، تو گویا کہ تم ہم سے شکایت نہیں کر سکتے، کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن جب تم نے یہ کام کیا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو۔ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے، امتحان اور لے تمہارا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے، اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، جو بھی خطا ہو گئی ہے، جو بھی غلطی ہو گئی ہے، کسی سے ہوئی ہے، اللہ نے معاف فرمایا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر، کوہ احد پر جان بچانے کے لیے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پھر کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے۔ بھگدڑ جب مچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے۔ حضور کے گرد تو آ گیا تھا، نرغہ کر لیا گیا تھا، اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام، یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسے تو بچانے والا اللہ ہے، لیکن جو وسائل دنیاوی ہیں اس کے اعتبار سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے۔ یعنی رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا، لیکن جب یہ ہے کہ پے بپے رنج آ رہے ہوں، اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی
تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ، نیند سی طاری کر دی، نعاسن امنۃ نعاسن، یغشا طائفۃ منکم، کہ جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بھلا دیا اور یہ کہ ایک اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہا تھا، ظن الجاہلیہ، جہالت والے گمان کر رہا تھا۔ یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے 3 سے آدمیوں کے جانے کے بعد، اگر کوئی 2-4 ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، جب یہ کیفیت ہو تو وہ اونگ کیسے آئے گی؟ تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ مدد تو پھر جھوٹی ہو گئی، بات تو اللہ کا جو ہے اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی۔ ظن جاہلیت ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق، کیونکہ جاہلیت کا ظن تھا۔ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ جیسے حضور کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محصور رہ کر جنگ کی جائے، ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ساری بات محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی جماعتی زندگی میں ہوتا ہے، انسان جو ہے پسند نہیں کرتا، ہر شخص چاہتا ہے میری بات بھی ہو، میری بات کو بھی مانا جائے، میری رائے جو ہے وہ بھی چلے۔ آخر ہم سب اپنے امیر کی رائے ہی مانتے رہے، کیسے ہوگا؟ تو حل لنا من الامر من شیء، وہ ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لم یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں ما لا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا، ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں، وہ تو کشا کشا میدان میں پہنچ جاتے، الی مضاجعہم، جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہیں تھیں اللہ کے علم میں، انہیں وہاں پہنچ جانا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں، اللہ کی مشیت میں کہ انہیں یہ جو خلعت فاخرہ ہے، شہادت کی پہنانی ہے، وہ آتے خود بخود پہنچ جاتے، گھروں سے نکل کر آتے کشا کشا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کی ابتلا کر رہا ہے، آزما رہا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جس دن کی 2 جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے جیسے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھے تھے، وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب وہ کیفیت ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ضعف کا، کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قرین قیاس بات ہے۔ جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو اور بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے، وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو اسی طرح کی بات ہے
ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے، فرار کی راہ اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ کوئی کسی وقت تقصیر ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی کسی وقت ہو گئی ہے، اور وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو، پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اس لیے کہ اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے۔ حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر، اب وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا، چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان طعن دراز کرے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے، حلیم ہے۔